نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، تو مثابۃ للناس لوگوں کے لیے مرجع بنایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ تفسیر کبیر پڑھ لیں، تفسیر خازن، تفسیر کبیر، مدارک سب میں موجود ہے کہ مطلب لوگ حج اور عمرے کے لیے بار بار لوٹ کر یہاں پر تشریف لاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو لوگوں کے لیے مرجع بنایا، ٹھیک ہے جی، خانہ کعبہ شریف کو، حرم شریف کو، تو لوگ بار بار وہاں لوٹ کر جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور امن امان بنایا، مطلب یہ ہے کہ وہاں قتل و غارت حرام ہے، شکار جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے حرم شریف میں۔ تو مزید تفسیر سنیے آپ، تفسیر کبیر کا، تفسیر مدارک کا، تفسیر خازن کا مطالعہ کر لیں۔ اور باقی جو روافظ ہیں، شیعہ، وہ کہتے ہیں جی اس سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مصابۃ للناس لوگوں کے لیے مرجع بنا، مطلب یہ ہے کہ پہلے مرجع نہیں تھا، اور جب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر خانہ کعبہ شریف میں پیدائش ہوئی تو لوگوں کے لیے مرجع بنا۔ روافظ شیعہ جو نا آیات کا غلط مطلب نکالتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے وہ استدلال کرتے ہیں، عقلی طور پر استدلال کرتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی تفسیر قرآن مجید کی بیان کرنا یا حدیث کی شرح بیان کرنا یہ ناجائز ہے، جب تک کہ وہ اس کی کوئی وضاحت حدیث میں نہ ہو، یا پھر قرآن مجید میں جو ہمارے اکابر مفسرین ہیں انہوں نے اس کی وضاحت نہ کی، اپنی طرف سے وضاحت کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ روافظ یہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے، حالانکہ جو اہل سنت ہے ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ شریف میں نہیں ہوئی، زیادہ تر کا یہ موقف ہے، اور حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے خانہ کعبہ شریف میں ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ نے میری تفسیر کے ساتھ ویڈیو سنی ہو تو مفتی دانش حاضری میرا یوٹیوب چینل ہے، تفسیر کے ساتھ آپ کو ویڈیو مل جائے گی کہ مولا علی پاک کی جو پیدائش خانہ کعبہ شریف میں ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو باقی کچھ اہل سنت کے علماء وہ کہتے ہیں جی ان کی پیدائش خانہ کعبہ شریف میں ہوئی ہے، تو بہرحال یہ ایک روایت آئی ہے، تو لیکن جو جمہور کا زیادہ تر کا موقف یہ ہے کہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ شریف میں نہیں ہوئی، حضرت سیدنا حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ شریف میں ہوئی۔ بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو جھگڑے کا باعث بنا دیا جائے یا اس کو لڑائی جھگڑا کیا جائے، لیکن روافظ شیعہ جو ہیں اپنی طرف سے قرآن مجید کی تفاسیر میں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، عقلی استدلال کرتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ اور یہ روافظ کا جو نظریات ہیں یہ تو غلط ہیں، اور کئی ان کی کفریات ہیں، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔ اور روافظ جو ہیں خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، اور باقی ان کے کئی کفریات ہیں جو میری یوٹیوب چینل پر آپ سن سکتے ہیں، روافظ کے کفریات اور ان کے نظریات کے حوالے سے ویڈیوز میری موجود ہیں، تو یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔